السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56، دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اپنے رب کو واضح طور پر دیکھ نہ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 70 افراد طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے تورات لینے کے واسطے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو ان لوگوں نے ایک مطالبہ کیا، اور یہ مطالبہ کوئی اچھا مطالبہ نہیں تھا۔ مطالبہ یہ تھا، کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی کھلی نگاہوں سے دیکھ نہ لیں۔ ظاہر ہے ہماری یہ آنکھ اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ کام نہیں کرے گی۔ ہاں، البتہ آخرت میں جنت گئے اہل ایمان اپنے رب کا دیدار کریں گے، یہ برحق ہے، احادیث میں اس کی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ لیکن اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کا دیدار یہ نہیں ہوا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم جب تک دیکھیں گے نہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو بجلی نے ان کو پکڑ لیا، آگ نے ان کو پکڑ لیا، کیونکہ یہ گستاخی تھی کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اپنے رب کو کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، بظاہر ہم دیکھ نہ لیں۔ تو اس گستاخی کے نتیجے میں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان کو، یعنی جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، بجلی نے ان کو پکڑ لیا، آگ نے ان کو پکڑ لیا، یعنی بجلی گری اور ان کو پکڑ لیا، ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ ہی رہے تھے۔ اور جب یہ بجلی یا آگ ان کو پکڑی، پھر معاملہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، یعنی اس صاعقہ بجلی آگ کی وجہ سے سب کے سب لوگ مر گئے، ان کا خاتمہ ہو گیا، ان کی روح نکل گئی، اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی، اس تجلی کے ظاہر ہونے پر وہ نور، وہ روشنی، وہ آگ اور بجلی ان کو موت کے گھاٹ اتار دی، مر گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام اور یہ احسان اور بنی اسرائیل کے ساتھ خصوصی نوازش کہ اللہ رب العالمین نے ان کو پھر دوبارہ زندہ کیا، مر چکے تھے، ان کی روح نکل چکی تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، اٹھایا، بعد موتکم تمہاری وفات کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد، یعنی سب لوگ مر چکے تھے، جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، سوال کیا تھا، اللہ رب العالمین نے دنیا میں انہیں یہ سزا دے دی کہ وہ مر گئے، لیکن اللہ کا ان پر یہ انعام رہا، احسان رہا، اکرام رہا، یہ مقام ان کو حاصل رہا کہ اللہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا ضرور، لیکن پھر دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو، تم شکر گزار بن جاؤ، نعمتوں پر شکر ادا کرو اور نعمتوں کا صحیح استعمال کرو۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک نصیحت یہ ہے، ایک عبرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے، بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، حساب و کتاب ہوگا اور ان کے کیے ہوئے عمل کے نتیجے میں بدلہ ملے گا، اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جو برے لوگ ہوں گے، خراب لوگ ہوں گے، ان کی برائی اور بدعمالی کی وجہ سے برا ٹھکانہ ملے گا۔ تو اس واقعے میں ایک نصیحت کیا ہے کہ انسان مر گیا، معاملہ ختم نہیں ہوا، مرنے کے بعد اصل زندگی تو اس کی شروع ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، چند روزہ ہے، مگر آخرت کی زندگی دائمی ہے، سرمدی ہے، ہمیشہ والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو موت دیا، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا ہے، آخرت برحق ہے، مرنے کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا، حساب و کتاب لے گا۔ ایسا نہیں کہ مر گئے، زندگی ختم ہو گئی، قبر میں یہ گوشت اور باڈی سڑ گل گئی، معاملہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، بدلہ ملے گا، جزا ملے گا، اور برا عمل ہوگا تو سزا ملے گی۔ اور دوسری بات جو ان دونوں آیتوں میں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہماری یہ آنکھ اس دنیا کے اندر نہیں کر سکتی۔ تجلی ظاہر ہوئی، سب کا خاتمہ ہو گیا، مگر آخرت میں مرنے کے بعد جنت میں جانے کے بعد اہل ایمان اپنے رب کو اپنی کھلی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کہ ہم کو سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔